اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، 25، 26 تین آیت ہے سورہ ابراہیم کی، زبردست آیت ہے۔ سورہ آیت نمبر 24، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ اب یہاں پر اللہ جو ہے یہ پوچھ رہا ہے، لیکن سوچو کتنی چھوٹے سے تھوڑے سے الفاظ میں کتنی بڑی بات اللہ نے بولا ہے۔ الم تر کیفا، تو کیا دیکھا نہیں آپ نے؟ الم تر کیفا ضرب اللہ مثلا، کہ اللہ کس طرح سے مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح سے مثالیں بیان کرتا ہے۔ یعنی مثالیں یعنی وہی جو مطلب پیرابلز، تو وہ ایگزامپلز، وہ کس طرح سے اللہ مطلب پیش کر رہا ہے۔ کلمتن طیبتن، یعنی جو کلمہ یعنی کہ ورڈ، تو کلمہ اور وہ بھی طیبہ، تو کون سا ہے وہ کلمہ طیبہ؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمتن طیبتن، تو یہ تو ہو گیا کلمہ طیبہ۔ اور ویسے جو بھی اچھی بات ہے، لا الہ الا اللہ اور پھر جو بھی اچھی بات ہے، یعنی اچھی بات، نیکی کی بات، تو وہ جو ہے اس کے لیے اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ کلمتن طیبتن، یعنی ایک اچھا الفاظ، ایک اچھا ورڈ جیسا کہ لا الہ الا اللہ ہے، اور تم جو بھی نیکی کی بات کرو گے تو وہ کس کی طرح ہے؟ کشجرۃ طیبۃ، کا جسٹ لائک شجرہ یعنی کہ جھاڑ، ٹری درخت، کشجرۃ طیبۃ، تو وہ اس ایک ایسے اچھے یعنی بہت ہی طیب، بہت ہی اچھا جھاڑ جو ہوتا ہے، وہ جھاڑ کے مانند ہے ایک اچھی بات، نیکی کی بات، کلمہ طیب۔ تو وہ جو ہے اس کو کہا گیا، اللہ نے کہا وہ ایک ایسے جھاڑ کی طرح ہے جو بہت ہی اچھا گڈلی ٹری ہے، جس کو بولتے ہیں گڈلی ٹری، تو وہ اس گڈلی ٹری کے مانند ہے، کیونکہ وہ جھاڑ جو ہے وہ بہت اچھا خوبصورت بھی ہے، یعنی تمہیں اچھا بھی دکھ بھی رہا ہے، پلس اس کے اندر جو پھل اگ رہے ہیں وہ پھل آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، آتے جاتے ہیں اس کے وقت کے اوپر۔ وہ جو بھی ہے، کبھی آم کا درخت ہے تو کہیں پر مطلب سمجھو کہ اس کا انار کا درخت ہے، یا پھر جو ایپلز ہے، یا کوئی بھی فروٹ اور کوئی بھی چیز اچھی، ان کا درخت جو ہے، اورنجز ہیں، سب ہے۔ تو یہ سارے جو درخت ہوتے بڑے بڑے، تو درخت کو جو کہا گیا کہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں لیکن بڑے بھی تو ہوتے ہیں، آم کا درخت جیسے بڑا ہے، جامن کا درخت بڑا ہے، تو یہ سارے جو درخت بڑے بڑے ہیں، تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کی جڑیں جو ہے وہ زمین کے اندر بہت اچھے سے فکس ہے، اصلھا ثابتن، اس کی جڑیں جو ہے وہ بہت ہی جیسے مضبوطی کے ساتھ اندر فکسڈ ہے، اس کو کتنا بھی ہلاؤ وہ نہیں ہلے گا، اس کے اوپر طوفان آئے کچھ بھی آئے وہ جھاڑ نہیں ہلے گا، اس کی جڑیں مضبوط ہے۔ وَفَرْعُهَا، اور اس کی برانچز جو ہیں، اس کی مطلب ٹہنیاں یا اس کی ساری مطلب ڈال، تو وہ کیا ہے؟ فی السماء، ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ ایسے پھیلتی جا رہی پھیلتی جا رہی پھیلتی جا رہی، کہ لگ رہا ہے جیسے آسمان کو چھو رہی ہے۔ تو اللہ اس جھاڑ کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ اس کی برانچز جو ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے مطلب آسمان کو چھو رہی ہے۔
تو وہ آسمان کو چھو رہی ہے، مطلب کیا؟ یعنی وہ جھاڑ جو ہے وہ سورج کی جو تپش ہوتی ہے وہ اس نے اپنے اوپر لیا ہے، لیکن نیچے وہ کیا دے رہا ہے؟ چھاؤں. جس چھاؤں کے اندر لوگ آتے ہیں، سستاتے ہیں، تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں چھاؤں میں بیٹھتے ہیں. پھر اس جھاڑ میں کتنے سارے پرندے ہوتے ہیں جن کے اپنے گھر بنے ہوئے ہوتے، گھونسلے، نیسٹ، اور وہ پھل ہے جو سب کو ملتا ہے. تو یعنی ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ پھیلتے ہوئے تم نے کسی کو کوئی اچھی بات بتائی یا کوئی قرآن کی تم نے کوئی نصیحت کی یا قرآن کی کوئی بات بتائی، اب وہ بات سمجھو دوسرے نے اور آگے پھیلائی اور کسی اور کو بتایا، اس نے پھر اور کسی اور کو بتایا، تو جب تک وہ باتیں دنیا میں پھیلتی رہے گی اس جھاڑ کی مانند، تو وہ اس کا جو پھل ہے، یعنی اس کا جو تم کو سب کو ملتا رہے گا، جو وہ چیز کو کریں گے ان سب کو وہ چیز ملتی رہے گی، اس کا ثواب، اور جس نے بولا تھا اس کو بھی اس سب میں سے حصہ ملتا رہے گا. تو یہ ہے وہ گڈلی ٹری. Seest thou not how Allah sets forth a parable? A goodly word like a goodly tree, whose root is firmly fixed and its branches reach to the heavens. اس کی نوٹ ہے 1900. Goodly word is usually interpreted as the divine word, یعنی وہی ہے اللہ کا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، the divine message قرآن، the true religion اسلام، سب ہے، اس کو سب کو بولتے رہو، بتاؤ سب کو، سب گڈلی ورڈ ہے. It may also be interpreted in a more general sense as a word of truth، حق کی بات، حق کا کلمہ، a word of goodness اور kindness، یعنی نیکی کی کوئی بات ہے، اچھی بات ہے، بھلی بات ہے، اور کائنڈنس کی بات ہے، یعنی کہ مطلب نرماس کی، رحم کی بات ہے، which follows from a true appreciation of religion، یعنی کہ جو سچ مچ جو دین جو ہے ہمارا، جو مطلب اس کو سچ مچ تم اس کو جو جیسے تم اس کو سمجھتے ہو، اپریشیٹ کرتے ہو، تو وہ ہے جو جس میں سے پھر تم یہ اچھی بات اور اچھا کلمہ اور کائنڈنس یہ سب اس میں سے پھر نکلے گا. For religion includes our duty to Allah، یعنی اللہ کی طرف ہمارے جو فرائض ہے وہ ہمارے دین کے اندر وہ انکلوڈڈ ہے، وہ ہم کو کرنا ہی ہے. اینڈ our duty to man، اور ہماری جو ہمارے فرض ہیں انسانوں کی طرف، انسانوں کی طرف بھی ہمارا فرض ہے، اور اللہ کی طرف ہمارا جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب دین کے تعلق سے بھی ہے، اور وہ سب چیز کو ہم کو سیکھنا بھی ہے، دوسروں کو بتانا بھی ہے، اور اللہ کے دین میں کیا کیا ہے وہ قرآن اور اللہ کا کلام ہم پڑھیں گے تب تو پتہ چلے گا نا ہم کو، اور اس کو فالو کرنا ہے نا. اس کو ایسا نہیں کہ اس کو تم نے رد کر دیا، نہیں مانا، یہ نہیں، یعنی کہ تم نے پڑھا بھی اور نہیں بھی مانا تو کیا کام کا. The evil word is opposite of this، اور جو evil word ہے یعنی کہ بری گندی بات، وہ ہے مطلب وہ جھوٹا دین ہے، فالس ریلیجن، بلاسفیمی، کفر، فالس اسپیچ، جھوٹی باتیں، اور پریچنگ اور ٹیچنگ انکائنڈنس اینڈ رانگ ڈوئنگ، اور تم سکھاتے ہو لوگوں کو، یا اس کا مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ جیسے ایک اسپیچ دے رہے ہو، ایک پریچنگ کر رہے ہو، یعنی پریچنگ یعنی کہ مطلب ویسے تو ایکچولی وہ ہوتا ہے کہ جو ہم واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن اگر سمجھو بندہ کوئی پریچنگ کر رہا ہے جو کہ سکھا رہا ہے کہ مطلب ظلم اور ظالم بنو، انکائنڈنس سکھا رہا ہے وہ، اور پھر رانگ ڈوئنگ سکھا رہا ہے کہ غلط کام جو ہے اس کو یہی کام کرنا، دیکھو یہ نا ایسا یہی صحیح ہوتا ہے، کیونکہ تم غلط کام کو کیا بول رہے، یہی صحیح ہے، دیکھو ایسے ہی کرنا، یہ صحیح ہے، دیکھو اس کو اسی کو ایسی کو کرنا. تو کیا ہوئے گا؟ بندہ اس کو سنے گا، بچہ سنے گا، تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ وہی کریں گے پھر. تو یہ ہے فرق اس اچھی اور بری
دونوں باتوں کا. اب ہے نیکسٹ آیت ہے 25, آیت نمبر 25. تؤتی اکولہا کل حین بإذن ربہا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. تو لاتا ہے وہ, برنگز اکولہا, اس کے اندر سے جو اکولہا کا مطلب ہے جو ہم کھاتے ہیں تو اکلا کہتے ہیں نا, اکلا. تو اکولہا اس کے اندر سے جو کھانے والی چیز ہے وہ کیا ہے, فروٹ ہے, اس کا پھل, اس کی سبزی, اس کا پھل, اس کا, تو وہ جو ہے اس کا, اس جھاڑ کا پھل کل حینم آتا ہے, یعنی کہ وہ جھاڑ دیتا ہے. تو تی اکولہا کل حینم, اور ہر, یعنی کہ مطلب ہر وقت اس کے پھل جو ہے, جو اس کا ٹائم ہوتا ہے, جو بھی سیزن ہوتی ہے, وہ سیزن کے مطابق اس کا پھل وہ ہے, وہ آتا ہے بے اذن ربہا, اس جھاڑ کے رب. ہاں کیوں ہے یہاں پر, کیونکہ وہ ٹری کے لیے ہے نا, فیمینن جینڈر میں, تو اسی لیے کہا ہے بے اذن ربہا, اس کے رب کی اجازت سے, اس کے رب کی اجازت سے وہ پھل آتا ہے, اور وہ اس کے وقت پہ آتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ, اللہ بیان کر رہا ہے, الامثال, مثالیں. اللہ کیسی کیسی مثالیں دیکھو سامنے لا رہا ہے, تمہارے رکھ رہا ہے, یا تمہیں مطلب بتا رہا ہے, یا بیان کر رہا ہے. یہ سب اللہ مثال دے رہا ہے, اس کو بہت سیریس لینا چاہیے ہم کو. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ, تو اللہ ایسی مثالیں بیان کر رہا ہے, للناس, انسانوں کے لیے, تاکہ انسان اس کو سمجھے اور اپنی ہر چیز, اپنی حرکتوں کو صحیح کرے. لعلہم, تاکہ وہ لوگ, یتذکرون, اس میں سے یتذکرون یعنی ایڈمونیشن, یعنی کہ نصیحت اخذ کریں. تاکہ اللہ یہ چاہتا ہے, اللہ نے یہ مثال صرف اس لیے دیا تاکہ انسان جو ہے اس میں سے نصیحت لے, ایڈمونیشن. It brings forth its fruit at all times by the leave of its Lord. So Allah sets forth parables for men in order that they may receive admonition. اب یہ ہے نوٹ بہت بڑی. 1901. The goodly tree is known for, جو اچھا جو جھاڑ ہے, جس کو کہا گیا, اس کی تعریف کی گئی کہ اچھا جھاڑ. تو وہ اچھا جھاڑ کون سا ہے, اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ نمبر 1, اٹس بیوٹی, اس کی خوبصورتی. تم اس کو دیکھتے ہو اور تمہیں دیکھ کر بھی بڑا آنکھوں کو بڑا اچھا لگتا ہے, گرین, لبھاونا. اٹ گیوز پلیزر ٹو آل ہو سی اٹ, اور جب تم اس پہ فروٹ دیکھتے ہو تو کیسا تم کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ تو وہ اس کو دیکھ کر ہی انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. نمبر 2, اٹس اسٹیبلٹی, اور وہ جب جڑیں اس کی اندر زمین میں بڑی ڈیپ ڈاؤن مضبوط ہے, تو وہ اتنا اسٹیبل ہے کہ وہ جھکولے نہیں کھا رہا ہے کہ ابھی گر جائے گا, ہوا آئے گی تو گر جائے گا. اٹ ریمینس فرم اینڈ انشیکن ان اسٹارمس, وہ طوفان آئے یا کچھ بھی آئے وہ ذرا سا ہلتا بھی نہیں, اس کی زمبش بھی نہیں ہوتی. بیکاز اٹس روٹس آر فرملی فکسڈ ان دا ارتھ, کیونکہ اس کی جڑیں جو ہے وہ مضبوطی سے اندر پیوست ہے, زمین کے اندر. نمبر 3, اٹس وائڈ کمپاس, اس کا جو پھیلاؤ ہے چاروں طرف. اٹس برانچز ریچ ہائی, اس کی ڈالیاں اور ٹہنیاں جو ہے وہ بڑی بلند ہے, بلند ہوتی جا رہی ہیں. اینڈ اٹ کیچز آل دا سن شائن فرام ہیون, اور جو سورج کی جو مطلب گرماس ہے, روشنی ہے, وہ تمام وہ اوپر آسمان سے وہ لے رہے ہیں, ہر پتا پتا لے رہا ہے. اینڈ گیو شیڈ ٹو کاؤنٹلیس برڈز ان اٹس برانچز, اور جو اس کی ڈالیوں پہ گھونسلے بنا کے برڈز ہیں, پرندے ہیں بہت سارے انگنت, ان کو بھی سایہ مل رہا ہے. اور مین اینڈ اینیملز بینیتھ اٹ, اور اس کے نیچے, اس کے سائے میں, اس کی چھاؤں میں انسان اور جانور جو ہے وہ مطلب جیسے ٹھنڈک ان کو محسوس ہوتی ہے, سایہ ملتا ہے. نمبر 4, اٹس ابنڈنٹ فروٹ, پھر اس کے اندر جو پھل ہوتا ہے تو وہ نیچرلی ابنڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت سارا ہوتا ہے. which it yields at all times, کہ جب جب اس کا وقت آتا ہے, وہ فروٹ آنے کا وقت ہے, اس کا سیزن, اس کا موسم ہے, اور تب وہ آتا ہے بھر بھر کے. so is the good word
اب یہ مثال دے کے کہ یہ ایسا ہی جو ایک اچھی بات ہوتی ہے، نیکی کی بات ہوتی ہے، وہ ایسی ہی ہوتی ہے. اٹ از ایز بیوٹیفل ایز اٹ از ٹرو. تو وہ اچھی بات جو ہے، وہ اچھا کلمہ طیب، وہ ہے، وہ اتنا ہی خوبصورت ہے جیسا کہ وہ حق اور سچا ہے. It abides in all the changes and chances of this life and even beyond. یعنی کہ تمام چیزیں جو ہے، جو بھی تبدیلیاں آتی ہے یا جو بھی مطلب جیسے بولتے ہیں نا دنیا کی یہ زندگی کے اندر جو بھی انسان کے موقع اپارچونیٹی سب جو ملتی اس کو، اور اس سے بھی زیادہ آگے جاتی ہے. یعنی کہ تمام جو یہ گڈ ورڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ پورا کے پورا اس کے ساتھ ابائڈ کرتا ہے. اٹ از نیور شیکن بائی سورو. اس کے اوپر دکھ تکلیف آئے گی تو وہ ہل نہیں جائے گا، جیسے وہ جھاڑ نہیں ہلا طوفان سے. طوفان دکھ تکلیف ہے نا. اور واٹ سیمس ٹو اس کلامٹی، یعنی ہم کو انسانوں کو جو کلامٹی دکھتی ہے، یہ مصیبت، یہ تکلیف، تو وہ ہم کو وہ دکھتی ہے نا جو اس سے کوئی مطلب وہ انسان ہلتے نہیں ہے جو اس گڈلی ٹری کی طرح ہے. Its roots are deep down in the bedrock facts of life. اس کی جڑیں جو ہیں وہ اتنی مطلب ڈیپ ہے اندر زمین کے اندر، جیسے کہ سمجھ لو اس کو کہیں گے کہ اس کی بنیاد، وہ اس کی بنیاد ہے جو حقیقت ہے جو اس دنیا کی زندگی کی. Its reach is universal. اور اس کا جو یعنی پہنچنا ہے وہ چاروں طرف ہے، اباؤ، اراؤنڈ، بلو، سب طرف ہے. اوپر بھی ہے، چاروں طرف بھی ہے، زمین کے نیچے بھی ہے. اٹ از illuminated by the divine light from heaven. اور وہ جھاڑ میں جو چمک دکھتی ہے ہم کو کہ وہ شائن کرتے ہیں پتے پتے، تو وہ ہے جیسے ڈیوائن لائٹ آسمان سے جو آئی. تو جو بھی دیکھو انسان جب وہ ڈیوائن لائٹ جو آتی ہے، یعنی کہ مطلب اللہ کے پاس سے جو نور آتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کا کلام، یہ کلام جب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر جب یہ نور آیا تو آسمان سے ہی آیا اور وہ illuminated ہو گئے، وہ ایسے شائن کرنے لگے. And its consolation reaches countless beings of all grades of life. اور اس کی جو بھی سمجھو اس سے دلاسا یا جو بھی سمجھو اس کو تسلی بخش باتیں، وہ تمام جو پہنچتا ہے ہر جو بھی زندگی کے مطلب ہر طرح کے جو لوگ ہیں سب کو پہنچتا ہے. اس کا ہائی اینڈ لو اینڈ یہ سب مڈل کلاس اور لوور کلاس اور اپر کلاس اور یہ سب نہیں، سب کو پہنچتا ہے. وہ اٹس فروٹ، اس کا پھل جو ہے دا انجوائمنٹ آف اٹس بلیسنگس. اور پھر اس سے ہم کو ملتا ہے یعنی کہ بلیسنگ، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہم پہ برکتیں نازل ہوتی ہیں. از ناٹ کنفائنڈ ٹو ون سیزن. تو وہ ایک ہی سیزن کے اوپر نہیں ہے کہ بس ایک سیزن میں آئی ختم ہو گئی اب خلاص. اور ون سیٹ آف سرکمسٹانس، یعنی کہ حالات، یعنی ایک ہی طرح کا، ایک ہی بار ہوا ختم، اس کے بعد کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے. فردر مور the fortunate man who is the vehicle of that word has no self-pride. یعنی وہ خوش قسمت انسان، ویسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ اس کے لیے جیسے کیریئر ایجنٹ وہی بنے نا، ذریعہ ہم تک اللہ کا کلام لانے کے لیے، یہ اچھی بات کو پہنچانا دنیا بھر میں. تو وہ تھے وہیکل اس کے، یعنی کہ اس کے پہنچانے والے ذریعہ. آف دیٹ ورڈ ہیز نو سیلف پرائڈ. ان کے اندر اپنے آپ کے اوپر وہ کوئی مغرور نہیں تھے کہ دیکھا اللہ کا کلام میرے پر آیا اور اب میں ہوں جو وہ سب دنیا کو دے رہا ہوں. ناٹ ایٹ آل. وہ تو بہت ہی ہمبل تھے. ہی ایٹریبیوٹس آل اٹس گڈنس اینڈ ہز ایکٹ ان اسپریڈنگ اٹ ٹو دا ول اینڈ لیو آف اللہ. یعنی کہ جو بھی بھلائی وہ کرتے ہیں اور جو بھی اس کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام تو سب سے بڑھ کر ہے نا، جو گڈلی ٹری، گڈلی ورڈ،
تو کلمہ طیب، تو یہ اس کو مطلب وہ سب کا سب انہوں نے اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مطلب جو ول ہے اللہ کی، یعنی جو مشیت اللہ کا چاہنا، اس کے لیے انہوں نے کیا ہے کہ مطلب وہ اللہ کی اس ول اور اللہ کی وہ رضا کے لیے کر رہے، وہ لیو کے لیے کر رہے کہ اللہ کی اجازت کے لیے، کہ یعنی مطلب یہ جو سب پھیلانا سب کچھ وہ اللہ کی، جو اگر اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہتا ہے، اس لیے کر رہے ہیں نا۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ ان دس پیرابل، یعنی یہ جو مثال اللہ دے رہا ہے، ان دس پیرابل آف دا قرآن، یہ قرآن کے اندر یہ جو اللہ نے پیرابل دیا، بہت سارے پیرابلز ہیں نا قرآن میں، تو یہ پیرابل جو اللہ نے قرآن کے اندر دیا ہے، دیر آر فیور ورڈز، تھوڑے سے الفاظ ہے، بہت چھوٹی آیت ہے، اینڈ مور اسپرچل میننگ، روحانی اس کے اندر مطلب بہت گہرا ہے، اینڈ دا ایمفسس از آن مور اسینشیل تھنگس، اور اس پہ زور جو دیا گیا ہے کہ کون سی ضروریات ہے، جو ضروری چیز ہے۔ انسان سوچتا ہے نہیں وہ ابھی ہم کو جو مطلب فلانی جو چیزیں لانی ہے کھانے پینے کی وہ ضروری ہے، وہ ڈیکوریشن کی چیزیں بہت ضروری ہے، ارے نہیں بابا وہ فلانا جو فرنش کرنا ہے پورا وہ ضروری ہے، وہ فلانی گاڑی ضروری ہے، یا سمجھ لو جو بھی چیزیں دنیا کی ہے وہ سب تم بولو گے ارے نہیں ہمارے لیے یہ جو گھر چھوٹا بنگلہ چاہیے ہم کو، وہ بولے گا بنگلہ نہیں محل چاہیے، کسی کو کاسل چاہیے، کسی کو مطلب بہت بڑی سونے کی کار چاہیے، جو کہ ہم سنتے آتے ہیں۔ تو ایسی سب چیزیں ان کی ضروریات ہے، لیکن نہیں، یہ سب ضروریات نہیں ہے، اصلی ضرورت ہے جو اللہ نے ہم کو قرآن کے اندر اس پیرابل سے سمجھایا ہے کہ یہ جو ہم کو یہ اللہ کا یہ جو اچھی نیکی کی بات اور جو نیکی کا کلمہ یہ سب کو پہنچانا ہے، سب کو، وہ پہنچتے 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 وہ جھاڑ کی مانند ہو جائے گا جو گڈلی ٹری ہے، پھیلی ہوئی بہت ساری آسمانوں تک اوپر جا رہی ہے، وہاں سے بھی لائٹ کو لے رہی ہے، نیچے چھاؤں دے رہی ہے، پھل دے رہی ہے، یہ تمام باتیں اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تم کو یہ چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کا کلام اور اللہ کی یہ بات وہی ہے کہ ایک دوسرے کو بتاتا ہے، دوسرا تیسرے کو، اور پھر چوتھے کو اور پانچویں کو، ایسا کرتے کرتے وہ بہت دور تک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ پھر پتہ نہیں وہ جو اپنے بچے ہوتے ان کو بھی کوئی بتاتا ہے، پھر وہ بچے بڑے ہوتے، ایسا کرتے کرتے وہ کہاں تک پہنچتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب جس نے اس کو بولا تھا سب کو ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اب ہے آیت نمبر 26، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اب ہے مثال، وَمَثَلُ، اور مثال اس کی، کلمتن یعنی ورڈ، خبیثتن، خبیث یعنی کہ جو بھی برا ہوتا ہے، ایول شیطان، اس کو خبیث کہتے ہیں، جن شیطانوں کو بولتے ہیں خبیث ہے، کوئی جھوٹا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں خبیث۔ تو کلمتن خبیثتن، جو برا کلمہ ہے، بری بات ہے، جو بری بات ہے، گندی بات ہے، وہ بات ایسی ہے جیسے کہ ایک کا شجرتن، جیسے کہ ایک جھاڑ، خبیثتن، وہ جھاڑ جو ہے وہ خبیث جھاڑ ہے۔ اب وہ خبیث جھاڑ کیا ہے؟ خوب ساری جھاڑیاں بن گئی ہے، نہ اس جھاڑی میں کوئی پھل ہے، نہ اس میں کوئی سبزی ہے، نہ اس سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، بس خالی وہ پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ کیوں پھیلتی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ بری باتیں، گندی باتیں وہ بہت فاسٹ پھیلتی ہیں، یاد رکھنا۔ اسی طرح سے وہ خبیث جھاڑیاں جس کے اندر نہ کوئی فائدہ ہے نہ کچھ ہے، وہ پھیلتی جا رہی ہیں، لیکن سوچو ان کی جڑیں بہت مضبوط بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جڑیں جو ہوتی ہے وہ ایسی پوکل پوکل ہوتی ہے، اکھاڑ پھینکو۔ تو خبیثتن اجتثت من فوق الارض، تو وہ ایسی ہے جیسے کہ زمین کی سطح کے اوپر اوپر ہی ہے، یعنی کہ اس کی جڑیں کچھ خاص اندر نہیں ہیں۔ ما لہا من قرار، تو یہاں پر کہا گیا کہ اس میں نہ تو کوئی مضبوطی ہے نہ اسٹیبلٹی ہے کہ وہ جمے رہے مضبوطی کے ساتھ، طوفان کا سامنا کرے، سیلاب کا سامنا کرے، نہیں، بالکل نہیں، یہ اس میں ہے ہی نہیں۔
اس کی جڑیں ہی جب سوچ لو کہ ٹوٹ پھوٹ کے زمین کی سطح پر ہی ہے، کچھ باہر نکلی ہوئی کچھ تھوڑی اندر ہے، تو اللہ نے اس برے جھاڑ کی بھی یہاں پر مثال دے دیا. اپنے آپ کو برا جھاڑ مت بناؤ، بری باتیں مت پھیلاؤ، بری باتیں مت کرو، کسی کو، بچے کو، کسی بڑے کو، کسی کو بھی بری باتیں مت سکھاؤ. And the parable of an evil word is that of an evil tree. اللہ کہہ رہا ہے نا یہ بات، تو ہم کو سننے کی ضرورت ہے. It is torn up by the root from the surface of the earth. It has no stability. اس میں کوئی stability ہی نہیں ہے. The evil tree، اس کی نوٹ ہے 1902، the evil tree is the opposite of the goodly tree. یعنی جو اچھا جھاڑ جس کو اللہ نے کہا کہ طیبہ، اور اس کو کہا خبیث. عربی لوگ جب کسی کو کچھ بھلا برا بولنا ہوتا ہے نا، تو وہ لوگ جب کسی کے اوپر غصہ ہے تو اس کو بولیں گے خبیث، جھوٹے لائر کو بولیں گے خبیث. تو یہ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے وہ خبیث جھاڑ وہ بالکل الٹ ہے طیب جھاڑ کے. The parallelism is of contrast can be followed out in all the details of the last note. یعنی کہ مطلب اگر ہم ان کو دونوں کو ایک ساتھ ایسا رکھ کے دیکھیں تو تمہیں برابر وہ جو یہ جھاڑ یہ اچھا ہی ہے، وہ یہ جھاڑ جو خبیث جھاڑ ہے اس کے اندر مطلب وہ تم کو سیم مطلب برائی دکھے گی.